چلو سنی نہ سوال ہے برائے کہ تمہیں تک تو بدنی ہے تھوڑا کھول پتے لگو جو آئے نہیں ہم سے آج کا دن وہ چل رہا ہے کیا لا گال کرو لے شارٹس بنا اسٹارٹ کریں تو دسی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتیں رحمتیں اور برکتیں وہاں تمام دوستوں پر خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ ہماری مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر طارق اقبال صاحب موجود ہیں جو کہ اس سے پہلے بھی علامہ اقبال کی ایک نشست میں ہمارے مہمان خصوصی تھے اور آج اسی سلسلے کی ایک دوسری نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور آج ہمارا جو دراصل موضوع ہے جس کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں گے وہ موضوع دراصل یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے اور خصوصاً ہم بات کریں گے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور جس وقت آپ کی بعثت ہوئی اس وقت عرب کی صورتحال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد اور تبلیغی اہداف کے حوالے سے ہم تفصیلی بات کرنا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے نتیجہ پھر گفتگو کی جائے. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جزاک اللہ فاروق بھائی آپ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا کہ ہم گفتگو کر سکیں. اپنی شکل کو کنفیوز کرنے دی ہے نا کہاں سمجھی کوئی. تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے تھوڑی سی تمہیدیں میں گفتگو کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان دنیا میں کائنات میں بھیجے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنی مدح و ثنا فروغ کا کوٹ صحیح کریں کو تھوڑا سا صحیح کرتے جا. فروغ کا کوٹ صحیح کر حمزہ کیا نا حمزہ تو صحیح کر فروغ کا کوٹ صحیح کر نہیں نا بٹن نہ دے صرف ہاتھ تیرا وہاں پر تھوڑا نا اور غلط ہے. وہ صحیح کر ہاتھ سیدھے اتنے نہ رکھ ہاتھ سیدھے اتنے رکھے دیجیے تارے رکھ کے بیٹھے نا پہلے کتنے رکھ دے این اتنے کوئی نہ ہونا تھوڑا سیدھا رکھ دے جائے. ٹھیک ہے. تو جتنی حکومت زیادہ نہیں دے گا ہاتھ تیرے یہ کا ہی دیتے ہاتھ کو بھاگے نہیں کر رہے تھے تھوڑے کھول دے رہے نا. ہاں تھوڑے کھول دو ٹھیک ہے نا ضروری نہیں تھا انہوں نے کہ زبردستی کہیں نہیں پلایا ہوگا ہاتھ تمہیں ٹھیک ہے بس انہیں مجھے ہاں ٹھیک ہے شروع کریں. ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنی مدح و ثنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی غیروں نے اور اپنوں نے جس ہستی کو سب سے زیادہ سراہا اور جس کی تعریف کی
اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی توحید کے بعد جس ہستی کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنی حدیث شریف میں یہ بھی بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے گزشتہ انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک عالی شان محل تعمیر کیا، بہت ہی شاندار، بہت ہی خوبصورت. لوگ اس کے گرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھومتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے گن گاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، تو لوگ گزرتے، گھومتے اور اس کی تعریف کرتے اور کہتے تھے اگر یہ اینٹ بھی لگ جاتی تو کسر مکمل ہو جاتا اور قصہ ختم ہو جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہے، اور میں انا خاتم النبیین، اور میں نبیوں میں آیا اور نبوت کا قسم میں نے مکمل کر دیا اور انبیاء کا سلسلہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. یعنی نقطۂ کمال اور معراج انسانی اگر کسی شخص کو اس دنیا میں نصیب ہوا تو وہ ایک ہی ہستی ہے جس پر آ کر تمام حدیں اللہ تعالیٰ نے، تمام معراج کی جو معراج انسانوں نے حاصل کرنی تھی وہ جو حاصل کی، تو وہ نقطۂ کمال اگر کسی ہستی کو نصیب ہوا تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہیں. اور قیامت تک ان کی جو ذکر ہوگا اور ان کا ذکر اور چرچا آپ کے سامنے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر جہاں سے ہم نے آغاز کیا، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان اللہ ملائکتہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داد و تحسین کرتے ہیں، ان کے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں، ان کا چرچا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنی تمام محفلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے، ہمارے تمام اکابرین، ہمارے تمام ائمہ کرام اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام نے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو انہوں نے سمجھا اور وہ آگے لے کے چلے، اس کے اوپر، تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس نظریے کو دوبارہ اس کی ہم تجدید کریں، کیونکہ یہ چیز کافی حد تک دین جو ہے وہ جب محدود کر دیا گیا صرف مسجدوں تک اور تصویروں تک، تو ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مشن کا لوگوں کو اس سے روشناس کروائیں، اس کو تعارف کروائیں. تو اقبال نے اس کے حوالے سے ایک نظم جو ہے اس میں تذکرہ کیا ہے کہ کیوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داد و تحسین دیتے ہیں، کیوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. آخر ایسا کیا کارنامہ تھا، ایسی کیا تبدیلی تھی بنیادی جو انسانوں کے اندر، جو معاشرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے ہوئی. تو آغاز کرتے ہیں ہم. نظم کا عنوان ہے دربانی مقصود رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تشکیل و تاسیس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو بنیادی مقصد تھا، بیان مقصود رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تشکیل اور اساس، اس کی بنیاد کیا تھی. 3 بنیاد ہیں جن کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتا ہے، یعنی وہ 3 جو ان کے اہم کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. سب سے نمبر ایک پر حریت، کہ تمام انسانوں کو وہ آزاد کر دیں اور انسان کسی کے غلام اور بندے بن کے زندگی نہ گزارے، تمام ہر طرح کی وہ غلامیوں سے آزاد ہو جائیں. حریت و مساوات، اور تمام انسان جو ہے ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر کیا جائے، یعنی نسلی امتیاز، شکلوں اور رنگوں اور صوبوں اور علاقوں کے تعصب سے نکال کر تمام انسانوں کو برابری کی سطح پر ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے. اور تیسرا اخوت بنی نوع آدم، اور تمام انسان آپس میں بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارے. یہ تمام انبیاء کی نبوت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ 3 ہے کہ تمام انسان آزاد ہوں، کسی جبر اور دباؤ کے تحت وہ زندگی نہ گزاریں، آزادی سے اپنی زندگی گزاریں، اور پھر کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے، تمام انسانوں کو برابری کی سطح پر ان کے ساتھ سلوک کیا جائے. یعنی اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اس کا ریوارڈ ملا جائے، اور جو اگر کوئی برا کام کرے اور تو اس کو اس کی سزا ملی جائے، اس کے اوپر تعزیر ہو، اس کے اوپر حد جاری کی جائے، اور اس میں کوئی امتیاز نہ کیا جائے. اور تیسرا آپس میں انسان بھائی چارے کے ساتھ رہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا یہ اس کا سوال, بود انسان در جہاں انسان پرست, کہ جب یہ سب سے پہلے انہوں نے کلام کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جس کرم میں اور مسائل میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی اس کا ذکر کیا ہے, کیونکہ جب ہم اس وقت کے حالات کو دیکھیں گے اور پھر جو تبدیلی حضور نے لائی جب ہم اس کو دیکھیں گے تو پھر ہم اللہ کے قرآن میں جو آیت نازل ہوئی, جو اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی کو درود بھیجتے ہیں, تو اے مومنو تمہیں بھی حکم ہے اللہ کا کہ تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرو اور ان کے اوپر درود پاک پڑھو. تو جب ہم کارنامہ سمجھ لیں گے تو یہ درود جو ہے ہم پھر لفاظی نہیں ہوگی, یہ زبانی نہیں ہوگا, پھر یہ ہمارے دلوں سے نکلے گا. تو اقبال فرماتے ہیں کہ بود انسان در جہاں انسان پرست, کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو تھا وہ انسان کا غلام بنا ہوا تھا. حضور کی آمد سے پہلے انسان جو ہے وہ غلامی کر رہا تھا, کوئی آقاؤں کی غلامی کر رہا تھا, کوئی جاگیرداروں کے گھروں کے آگے جھکا ہوا تھا, کوئی مندروں پہ آستانوں پہ جھکا ہوا تھا, کسی نہ کسی طرح کی غلامی میں وہ مبتلا تھا. بود انسان در جہاں انسان پرست, انسان انسانوں کی پرستش کر رہے تھے. ناقص و نابود من وزیر دست, ناقص تھا, نابود تھا, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, وہ تنگ دست تھا. کیا لیں گا ٹھیک ہے, کتنے ٹائم لیں گے؟ 11 منٹ ریکارڈنگ تھی, 1 منٹ یار, 1 منٹ کی ہٹ کی جگہ اتنی ہیوی ہے, جگہ ڈوبی تھی یہ تو بار بار کیا رہے گا کیا اتنا کا تھی گیا تھا مائک دی ہمیشہ ریکارڈنگ علیحدہ تھی ہے, وڈے وڈے جتنے بھی ہیں نا وڈے وڈے اسٹوڈیو بڑی پھر مائک دی علیحدہ تھی ہے, وائس علیحدہ ریکارڈنگ تھی, سیٹنگ تھی, ایڈیٹنگ تھی, ویڈیو دے وچ کڈی نہیں ہے وہ تک پہلا کال کرے نا, سب کو پتہ ہی ہے نہیں تو ریکارڈنگ کرنی ہے کیا نہیں کرنی. ہاں کال کرے سر جی میں پیج چاہیے پیار ہے نا, یہ جہانگیر میں موبائل سے تو لگانا چاہیے اتنی ہے کب سارا کو مد نظر رکھتے چیزاں کرے سنا, جگہ بھی ہو سے, سیٹنگ بھی, ہر چیز نہ پتہ ہی نہ کچھ. اب تو چاہ کی تھی بس ہو رہی تھی ممکن ریکارڈنگ کو سلو کرے یار کمپیوٹر اسٹوریج میں یار میرا کارڈ نہیں ہے نا